جو بھی آپ کا ٹاسک ہے اپنے آپ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں. دو چیزیں آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ایک تو مینٹل کنٹراسٹنگ، دوسری ویژولائزیشن. جب آپ ٹاسک کو کمپلیٹ کریں ان کو کمپیئر کریں. ایک انگریزی کا ایک ایکرونیم ہے جس کو ہم ووپ کہتے ہیں. یہ ایک پریکٹس ہے دیٹ کین ہیلپ یو ٹو کمبائن دا ویژن. آپ کو اسپیسیفک گول پیک کرنا پڑے گا اور اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم فریم ڈٹرمن کرنا پڑے گا. اپنی انرجی کو سیو کریں، اس کو پراپر طریقے سے ڈائریکٹ کریں. تو آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی آپ کا ٹاسک ہے، اپنے آپ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں. یہ بہت ضروری حصہ ہے اس ویڈیو کا. ایک تو میں کتنا شیور ہوں دیٹ آئی کین اچیو دس ٹاسک. میری قابلیت کے اندر ہے یا نہیں ہے، میں اس کو، میری اتنی تعلیم ہے. یہ دوسرا سوال اپنے آپ سے جو پوچھنا ہے، ڈز دس ورک ہیو ایکچوئل میننگ ٹو می. آپ کے لیے چیز کیا معنی رکھتا ہے. دس ڈٹرمنز دا ویلیو. تیسرا ہے ہاؤ لائکلی آئی ایم ٹو بی ڈسٹریکٹڈ بائی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. میری شخصیت کے کون سے پہلو ہیں جو مجھے ایک دم سے نا یہ ادھر ادھر انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی طرف لے کے جائیں گے. اس کو ہم امپلسونیس کہتے ہیں، جیسے پہلے بھی ایکسپلین کیا. چوتھا سوال آپ نے پوچھنا ہے کہ ہاؤ لانگ ول دس پروجیکٹ ٹیک ٹو کمپلیٹ. اگر آپ ان سوالوں کے جوابات کر لیں گے تو آپ پھر ایک اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں ٹو گیٹ دا جاب ڈن ان گڈ ٹائم. یہ سوالات پوچھیں گے تو اٹ ول آلسو ہیلپ یو ٹو ڈسکور ویدر دس از اے ٹاسک یو شوڈ بی پرفارمنگ. سو ان دا فرسٹ پلیس کریٹنگ، اگر آپ ایک کام کر لیتے ہیں ڈیڈ لائن سے پہلے اور کمفرٹیبلی کر لیتے ہیں تو آپ کی انگزائٹی ڈیفینیٹلی کم ہو جائے گی. اینڈ دس ول کریٹ اے سکسیس اسپائرل which enables us to increase our expectancy of being able to do further jobs. ہر ایک وکٹری جو ہے will propel us to win other jobs. To increase our expectancy of success, we need to create a success spiral. It doesn't have to be discovering a new island in the South Pacific, but it can be as simple as getting your first task done for the day. آپ صبح اٹھتے ہیں، اپنی ایک سب سے پہلا کام شاید آپ جلدی سے جو کر سکتے ہیں، یو کین میک یور اون بیڈ. ہمارے یہاں زیادہ لوگوں کو عادت نہیں ہے کیونکہ اور کر لیتے ہیں ان کے. دا مارننگ کین پروپیل یو ٹو گیٹ مور تھنگس ڈن. دو چیزیں آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ایک تو مینٹل کنٹراسٹنگ، دوسری ویژولائزیشن. اب مینٹل کنٹراسٹنگ ول ہیلپ یو اوور کم پروکریسٹینیشن. مینٹل کنٹراسٹنگ کیا چیز ہے؟ یعنی کہ آپ نے جو پہلے جب آپ کام کو مؤخر کرتے رہتے تھے اور کیسا فیل کرتے تھے، اب جب آپ نے کام مکمل کر لیے ہیں تو اپنی دونوں مینٹل سٹیٹس کو کمپیئر کریں تو آپ بہت اچھا فیل کریں گے اور یہ آپ کو اگلے کاموں کے لیے ہمت دے گی. اینڈ ول ہیلپ یو ٹو اوور کم پروکریسٹینیشن افیکٹولی. جب آپ پینٹ کرتے ہیں a mental picture of where you want to be, you need to compare them to where you are at the present moment and how this has been in the past. اگر آپ ویژولائز کریں گے اپنی سکسیس کو کہ یار میں نے اب یہ کام کر لیا، جاب کے لیے اپلائی کر لیا، اب مجھے جاب مل جائے گا، میری سیلری اتنی ہوگی تو میری، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خیالی پلاؤ پکائیں، بٹ جاب لینے کے لیے سب سے پہلا کام ہے اس کو لیے اپلائی کرنا اور اس کام کو مؤخر نہ کرنا. تو مینٹل کنٹراسٹنگ اور ویژولائزیشن دو چیزیں ہیں which will add value to your objectives. So you need to create visuals of your goals that you want to achieve. Without visualization and without carrying out the second step, آپ کی موٹیویشنل انرجی بڑھ جائے گی. یہ مینٹل کنٹراسٹنگ سے بھی بڑھتی ہے. اٹ ول ہیلپ یو ٹو کریٹ آپٹمزم، یعنی کہ آپ اپنے مستقبل کو زیادہ بہتر طریقے سے ویژولائز کریں گے. اینڈ آپٹمزم دین میکسیمائزز دی موٹیویشنل بینیفٹس بائی کریٹنگ انرجی اینڈ ایفرٹ ٹو جمپ اسٹارٹ یور plans of achieving the goals. If you have been practicing creative visualization,
You don't have to stop. You just need to add a picture of where you are to the mix. Following steps اگر آپ لیں گے تو this will help you to fix an image of the life you want to have in your mind. Identify کریں an aspect of that life and focus on it. اپنے آپ سے گفتگو کریں اور articulate کریں as to why this piece of future life is attractive to you. Mentally contrast that life with where you are at the moment is not as good as how it can be if you are able to achieve tasks that will give you success. جو اپنے گیپ ہیں آف یور کرنٹ سچویشن، پاسٹ سچویشن، اور جب آپ ٹاسک کو کمپلیٹ کریں ان کو کمپیئر کریں اور اس کو اپنی زندگی کو ویژولائز کریں، اپنی سکسیس کو دیکھیں، مینٹل پکچر پینٹ کریں. سو ٹیکنگ دیز اسٹیپس ول موٹیویٹ یو ٹو اچیو دی آئیڈیل لائف یو ہیو پینٹڈ فار یور سیلف. سو ویلیو، آپ جو کام کو اٹیچ کرتے ہیں اتنی جلدی اگر آپ کو وہ کام ویلیوبل لگتا ہے تو آپ پروکریسٹینیٹ کم کریں گے. سو انکریزنگ دا ویلیو اور ایکسپیکٹڈ ویلیو آف واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ول ہیلپ یو ٹو مسٹر دا اسٹرینتھ ٹو ایکٹ ناؤ. ایک انگریزی کا ایک ایکرونیم ہے جس کو ہم ووپ کہتے ہیں. اٹ از اسپیلڈ ایز WOOP. یہ ایک پریکٹس ہے دیٹ کین ہیلپ یو ٹو کمبائن دا ویژن آف دا کمپیلنگ فیوچر ود ریالٹی سو دیٹ دا precise action can be visible. WOOP stands for یعنی کہ W کا مطلب ہے wish. Wish is what you want. Wish is important that you want to accomplish. O ہے outcome as to what would be the best result of achieving your wish. پھر دوسرا O ہے obstacle یعنی کہ راستے میں اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے کون سے روڑے ہیں، کون سے hurdles ہیں. So obstacle ڈٹرمن کرنا از ایز امپورٹنٹ اینڈ اٹ ول. اگر آپ آبسٹیکلس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو آپ اس کا ایک راستہ بھی ڈھونڈ لیں گے کہ آپ نے اس آبسٹیکل کو کیسے اوور کم کرنا ہے. اینڈ دس ول ہیلپ یو ٹو ریچ یور گول پلان. تو یہ افیکٹو ایکشنز ہیں ٹو ٹیکل پروکریسٹینیشن. واٹ از این افیکٹو ایکشن ٹو ٹیکل دیٹ آبسٹیکل which is the first step and it's equivalent to visualization is the second step. The outcome and the value that you assign to your job will help you to focus and diminish the gap between your reality and the wish. You may have a plan. While plan identifies the practical steps, you will take the obstacles and identify them and learn ways to get around them. اب آپ procrastinate اکثر لوگ بہت عرصہ کرتے ہیں تو سائنسدانوں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ پروکریسٹینیشن کو یعنی کہ کاموں کو مؤخر کرنا چھوڑیں گے تو آپ کئی مہینے ان این ایکسٹرا ایئر ایڈ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کو. تو پروکریسٹینیشن کی ایک اور وجہ بھی ہے ڈسٹریکشن زندگی کی، یعنی کہ جو ہمیں ایک چیزیں ادھر ادھر کا دھیان کی طرف لے کے جاتی ہیں. ایک ماڈرن زمانے میں جو سب سے بڑی چیز ہے is to be able to focus on a single task and see it to completion. For example, اب آپ ٹیلی فون دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ نوٹیفیکیشنز کو آف کر سکتے ہیں، اپنے ٹیلی فون کو کسی دوسرے کمرے میں رکھ سکتے ہیں. اپنے اکارڈنگ ٹو پیئر اسٹیل ان اے ایئر دیٹ ایڈس ٹو، اگر آپ صرف ٹیلی فون کو سوشل میڈیا کو مینیج کر لیں تو آپ کے سال میں ایک ایکسٹرا مہینہ آپ کو ملے گا. آپ اپنی ای میلز کو چیک کریں ایٹ اے پری سیٹ ٹائم اینڈ ناٹ وین یو ہیئر دا بیپ. ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ دا رول آف دیٹ ڈسٹریکشن پلیز ان گیٹنگ تھنگس ڈن. اٹ ٹیکس ایکسٹرا ٹائم ٹو بیکم فلی انگیجڈ لائک یو ور دا فرسٹ ٹائم اراؤنڈ. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی کام شروع کیا ہے، ایک نوٹیفیکیشن آئی ہے، آپ اس کی طرف چلے گئے ہیں تو دوبارہ اس ٹاسک پہ آنے کے لیے آپ کو کافی زیادہ وقت لگتا ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ویلیوبل ہے. سو یو مسٹ آلسو لرن ٹو بلیو کہ ڈسٹریکشنز جو ہیں یا میرے امپلسونیس ہے، جو امیجیٹ گریٹیفیکیشن ہے، اس کو بھی ہم نے ایک سائڈ پہ رکھنا ہے اور اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں اپنی ڈسٹریکشنز کو
ایک سائڈ پہ کرنا پڑے گا. Distraction is a critical step towards decreasing impulsiveness. So disable all notifications on your device. Put your phone on airplane mode or in another room, whilst you're doing your best work. It is important to push through these temptations, put them to one side, develop a flow of the job, and become 10 times more productive in your work. We can create and recreate the flow states. لیکن ایک کام آپ کر رہے ہیں ایک فلو میں تو اس میں ڈسٹریکشن آپ کو اگر ادھر ادھر لے جائے گی آپ کے دماغ کو تو اس کو دوبارہ شروع کرنے میں آپ کو سو اٹ از اپ ٹو یو اینڈ اسینشیل ٹو سیٹ اپ یور انوائرمنٹ کریکٹلی. سو بسائڈز ایلیمینیٹنگ ڈسٹریکشنز ایک آپ کو اسپیسیفک گول پیک کرنا پڑے گا اور اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم فریم ڈٹرمن کرنا پڑے گا. وین یو ول ورک وداؤٹ ڈسٹریکشنز یوزنگ فوکسنگ آن دا ٹاسک ایٹ ہینڈ, پرہیپس maybe just have a pleasant music in the background. This will enhance your concentration on the work. اب جو لوگ ٹھیک طرح نہیں سوتے, so not having enough sleep can enhance procrastination. اگر آپ صبح اٹھیں گے تھکے ہوئے بغیر نیند کے تو آپ میں کام کرنے کی ہمت کم ہوگی, مشکل ٹاسک کرنے کی ہمت اور کم ہوگی. So sleep is absolutely vital because it makes just about everything better if you have had a good night's rest. کچھ پروکراسٹینیٹر مجھے کہتے ہیں کہ جی الارمز ہم لگاتے ہیں ویکنگ اپ کے لیے بٹ ہم اس کو مؤخر کرتے ہیں, بٹ اٹ از آلسو امپورٹنٹ کہ آپ سونے کے لیے الارم لگائیں کہ میں نے اس ٹائم پہ سو جانا ہے. 8 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے ہر رات. یہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرے گی ڈیورنگ دا ڈے. بائی گیٹنگ پلینٹی آف سلیپ آپ کی اپنی جو کوگنیٹو یا ذہنی پرفارمنس ہے وہ بہت بہتر ہوگی. جب آپ کی ذہن کی پرفارمنس بہتر ہوگی تو آپ ٹاسک کو زیادہ بہتر طریقے سے ایکسیکیوٹ کر سکیں گے اور وہ آپ کو مشکل یا کمبرسم نہیں لگیں گے. سو ریممبر, ٹائرڈنیس از ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ آف ریزنز آف پیپل ہو پٹ آف تھنگز, اینڈ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ sleep can beat tiredness. So set up a sleep routine, pick up a specific time when you need to be in bed and have a pre-bed ritual or routine. یعنی کہ سونے سے پہلے آپ کی ایک روٹین ہونی چاہیے جو آپ کے نروس سسٹم کو کام کرے. کافی سارے لوگ چائے, کافی اور سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں. آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو نیلی لائٹ ہے جو ٹیلی فون سے نکلتی ہے وہ ایک ہارمون ہے جس کو ہم میلاٹونن کہتے ہیں, اور میلاٹونن جو ہے یہ سلیپ ہارمون ہے, یہ اس کو انہیبٹ کرتا ہے یا سسٹم میں کم کرتا ہے. سو لہٰذا بلو لائٹ, ٹیلی فونز, سوشل میڈیا, لیپ ٹاپس اوائڈ کریں اف یو وانٹ ٹو ہیو اے گڈ نائٹس ریسٹ. ٹھیک ہے, شام میں آپ کر لیں. اور انوائرمنٹ نیند کے لیے اچھی کریٹ کرنے کے لیے روشنی کم رکھیں, ڈارک کرٹنز رکھیں, کمفرٹیبل بیڈ ہو, اور ایسے کام کریں جو کہ آپ کو ذہن پرسکون رکھے. آپ کا ذہن پرسکون رہے گا تو آپ کی صحت پرسکون رہے گی, آپ کی صحت پرسکون رہے گی تو آپ کو اچھی نیند آئے گی. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کچھ لوگ بہت سارے کام وہ لوگوں کو نو نہیں کر سکتے. وہ سارے کام جو ہے نا وہ میں یہ بھی کر لوں گا, اچھا امی نے کہہ دیا یہ کر لوں گا, فلاں کو فون ملا دو. آپ ڈاکٹر ہیں, آپ نے کلینکس بھی کرنی ہے, آپ نے مریض بھی دیکھنے ہیں, گھر کو بھی مینیج کرنا ہے. تو وی مسٹ ایکنالج دیٹ دیر از اے لمیٹیشن ٹو دی اماؤنٹ آف انرجی اینڈ ٹائم دیٹ وی ہیو ایوری ڈے. اگر ہم اس چیز کو ریکگنائز کریں اور نہ کر سکیں کچھ غیر ضروری کاموں کو, میں نہیں چاہ رہا کہ آپ لوگوں کے دل دکھائیں, لیکن اپنی انرجی کو سیو کریں, اس کو پراپر طریقے سے ڈائریکٹ کریں, اینڈ یو ایلوکیٹ دا اویلیبل انرجی ٹو تھنگز دیٹ آر امپورٹنٹ. پرائرٹائز کریں اپنے کام. آپ کی جو اویلیبل انرجی ہے از دا فیول. ایسے ہی ہے نا کہ آپ نے گاڑی میں پیٹرول کیا یا اپنی الیکٹرک گاڑی کو چارج کیا, تو اس کے لیے آپ اپنے لیے ایسی کام کریں جو آپ کو خوشی بھی دیں.
اپنے لیے می ٹائم یا اپنے لیے وقت ضرور نکالیے. اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اپنی ایکسرسائز کا خیال رکھیں، اپنی خوشیوں کا خیال رکھیں، اپنی فیملی جو آپ کو سکون اور خوشی اور دوست دیتے ہیں ان کی طرف جائیں. اپنے آپ کو ایگزاسٹ بھی نہ کریں تاکہ آپ کسی کام کے قابل نہ ہوں. ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں کہ نائٹ آؤل نہ بنیے، اور جو سب سے امپورٹنٹ ٹاسک ہیں وہ جلدی کریے. صبح جلدی اٹھیں. دنیا کے سکسیسفل ترین لوگ جو ہیں وہ صبح جلدی اٹھ کے کام کرتے ہیں، بیکاز دیٹ از ویئر وی آر دا موسٹ انرجیٹک. اور ہمیں ابھی ایک شخص کہہ رہا تھا کہ جو آج کام کر سکتے ہیں اس کو کل پہ مت ڈالیے. تھینک یو ویری مچ ناظرین. اللہ کے حوالے.